آج انہی تذکرہ صالحات امت میں سے جن کا ذکر فرما رہے ہیں وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی میں گوشت گزار کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ ناظرین سامعین محترم، آپ کا نام نامی ہے حلیمہ اور آپ کے والد کا نام ہے عبداللہ بن حارث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين وجميع الأولياء والصالحين وعلينا معهم أجمعين أما بعد۔ معزز ناظرین سامعین محترم، ہم تذکرہ صالحات امت کے عنوان سے ایک سلسلہ وار ہم اس امت کے صالحات کا مبارک ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج انہی تذکرہ صالحات امت میں سے جن کا ذکر فرما رہے ہیں وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی میں گوشت گزار کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ ناظرین سامعین محترم، آپ کا نام نامی ہے حلیمہ اور آپ کے والد کا نام ہے عبداللہ بن حارث۔ جو حلیمہ بنت عبداللہ، آپ کے والد کا نام ہے عبداللہ، تو حلیمہ بنت عبداللہ، اور آپ کی جو کنیت ہے اب ام کبشہ کے نام سے بھی آپ کی کنیت ہے، ام کبشہ آپ کی کنیت ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ رضائی ماں بھی ہیں۔ آپ نے آقا علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ حضرت بی بی سویبہ کے بعد جو ہے آخر تک آپ نے ہی حضور پاک علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ اب آقا علیہ السلام جو ہے قبیلہ بنو سعد میں تقریباً جو ہے ایام رضاعت کے علاوہ بھی 4 یا 5 سال تک جو ہے قبیلہ بنو سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہی آپ سرکار دو عالم آپ کے مقام اور آپ کے شہر میں ہی آپ نے جو ہے پرورش پائی 4 یا 5 سال تک کی عمر کے۔ اور یہ بات بھی موجود ہے کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت میں قبیلہ بنو سعد یعنی وہ دائیوں کا علاقہ تھا، اور وہاں سے دائیاں جو ہے مکۃ المکرمہ آتی تھی، بچوں کو لے جاتی تھی، اجرت پر دودھ پلایا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات بھی ناگزیر تھے اور جو ہے قحط بھی تھی، اور آپ کے گھر کے حالات مستحکم نہ تھے، اناج تک کے مسئلے بن چکے تھے۔ تو اس صورتحال میں آپ کے جو خاوند تھے جن کا نام تھا حارث، ان سے مشاورت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جو ہے ہم کیوں نہ مکۃ المکرمہ جائیں اور کوئی ایک بچہ ہمیں مل جائے تاکہ ہم اس کو دودھ پلائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے طفیل سے اللہ ہمارے گھر کی حالات کو بدل دے۔ تو اس نیت کے ساتھ جو ہے دیگر دائیوں کے ساتھ آپ بھی جو ہے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئی اور مکۃ المکرمہ کے لیے تشریف لے گئی۔ اور دیگر دائیاں جو اونٹنیوں پر سوار تھے وہ بڑی اچھی اونٹنیاں تھیں، طاقتور اونٹنیاں تھیں اور لہیم شہیم تھی، اور ان کے جسموں پر گوشت بھی تھا اور وہ قوت و طاقت رکھتی تھی، کیونکہ ان کے پاس ان کے اونٹنیوں کو اناج بھی ملتا تھا، ان کو گھاس وغیرہ بھی ملتی تھی، ان کو جو ہے کھانا وغیرہ بھی ملتا تھا۔ تو اس سلسلے میں اونٹنیاں جو ہے فربا تھیں اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ مکۃ المکرمہ پہنچ گئی۔ اور اس کے برعکس حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اونٹنی وہ بہت لاغر و کمزور ہو چکی تھی، اس کے تھنوں تک بھی دودھ ختم ہو چکا تھا اور وہ بہت ہی کمزوری کے عالم میں دیگر اونٹنیوں کا مقابلہ نہ کر سکی۔ دیگر جو دائیوں کی جو اونٹنیاں تھیں وہ تیزی کے ساتھ مکۃ المکرمہ پہنچ گئی، لیکن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اونٹنی تھی وہ اونٹنی کمزوری اور قحط کی وجہ سے بہت دیر سے پہنچی، جب تک جو ہے کئی دائیوں نے مکے کے بڑے بڑے مالدار بچوں کو جو ہے دودھ پلانے کے لیے اپنی اپنی گود میں لے لیا تھا۔ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ پہنچی تو اس وقت میں جو ہے کوئی بچہ آپ کو اس وقت جو ہے میں نے آپ کو جو ہے ملا نہیں۔ اس وقت کسی نے کہا کہ جو ہے محمد بن عبداللہ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور سرکار دو عالم کے دادا کا نام لے کر کہا کہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جو ہے پوتا ہوا ہے، اگر تمہارے مقدر نصیب میں وہ بچہ مل جائے تو بہتر ہوگا۔ تو آپ جو ہے اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور آقا علیہ السلام جب گھر تشریف لے کے گئے تو اس وقت میں آقا علیہ السلام اپنی ماں کی جو ہے گود میں تھے۔ اس وقت میں حضرت نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے جب دائی حلیمہ گئیں تو اس وقت کہا گیا کہ دائی حلیمہ سے یہ کہا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت اپنی ماں کے پاس ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے کے لیے دائی حلیمہ جب آگے بڑھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھے اور ان کو مسکرائے. سبحان اللہ. اس کے بعد میں جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دائی حلیمہ نے اپنے گود میں لیا. تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کو عطا کیا. فرمایا کہ آپ اپنے مقام قبیلہ بنو سعد کو لے جائیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دودھ پلائے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جس وقت حضور پاک علیہ السلام کو لی اور بڑی لمبی جو ہے واقعات سیرت کے اندر موجود ہے. جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی بچہ نہ ملا تھا تو اس وقت آپ حسین کعبہ میں کھڑے رہ کر دعا کی تھی. جب حضور پاک علیہ السلام آپ کو مل گئے تو اس وقت میں جو ہے جب حلیمہ سعدیہ واپسی کے وقت میں جب آقا علیہ السلام کو لے کر جب صحن کعبہ میں گئے تو یہ کہا کیا دیکھتی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب کوئی بچہ نہ ملا تھا تو آپ صحن کعبہ میں کھڑے رہ کر دعا کی تھی کہ پروردگار عالم مجھے کوئی ایسا بچہ دے دے تاکہ میرے گھر کے حالات بدل جائے, میری معاشیت جو کمزور ہے وہ مستحکم ہو جائے. تو اس دعا آپ کی جو قبول ہوئی جب آقا علیہ السلام کو لیے اور سرکار دو عالم کو جب پہلی نظر پڑی تو حضرت حلیمہ سعدیہ جان چکی تھی کہ یقیناً اس بچے کے طفیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گھر کے حالات کو یقیناً بدل دے گا. جب آپ حضور پاک علیہ السلام کو لے کر اپنے مقام قبیلہ بنو سعد کو جب جا رہی تھی تو اس وقت جانے سے پہلے جب دوبارہ آپ صحن کعبہ میں آئی اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے رہ گئی اور اس وقت آپ کیا دیکھتی ہیں کہ حجر اسود جو ہے جو آپ کے کھڑے ہوئے مقام سے بہت دور تھا وہ اپنی جگہ سے نکل کر آیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بوسہ لے کر جو ہے پھر اڑتا ہوا جو ہے اپنے مقام پر جا کر پہنچ گیا. سبحان اللہ. حلیمہ سعدیہ نے دیکھا کہ حجر اسود اپنے مقام سے نکل کر آیا, حضور کا بوسہ لیا اور دوبارہ اپنے مقام پر جا کر چلا گیا. تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے حضور کے مقام و مرتبے کو دیکھا. قربان جائیے ہر مسلمان حجر اسود کے پاس جا کے اس کا بوسہ لیتا ہے اور حجر اسود قیامت کے دن جو ہے وہ گواہی بھی دے گا. لیکن یہ قربان جائیے کہ آقا علیہ السلام کی ذاتی بابرکت پر کہ حجر اسود خود اپنے مقام سے نکل کر آ کر حضور کا بوسہ لے کر گیا ہے. تو ناظرین سامعین محترم, حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور پاک علیہ السلام کو لے کر اپنے مقام کی طرف جب نکلی تو جب آپ کی اونٹنی جو ہے جو سب سے آخر میں پہنچی تھی اور دیگر دائیوں نے بچوں کو لے کر اپنے مقام پر پہلے چلی گئی تھی, جو حلیمہ سعدیہ جو سب سے آخر میں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئی تو جب آپ اونٹنی پر بیٹھا تو روایتوں کے اندر سیرت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کی برکت سے وہ اونٹنی میں قوت و طاقت آ گئی اور اس کے جسم پر گوشت آ گیا, جو نقاہت و کمزوری اس کے اندر تھی کہ وہ اس کے اندر گوشت آ گیا اور اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا اور وہ اتنی جو ہے طاقتور ہو گئی کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ جب مکہ المکرمہ سے نکلی تھی تو آخر میں نکلی تھی, لیکن جب اپنے مقام قبیلہ بنو سعد کی طرف جب وہ آئی تو تمام دائیاں جو اونٹنیوں پہ سوار تھی وہ پیچھے رہ گئی اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اونٹنی تھی وہ سب سے آگے نکل گئی اور سب سے پہلے پہنچنے والوں میں آپ کا شمار ہو گیا. ناظرین سامعین محترم, حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت دائیوں نے کہا کہ اے حلیمہ کیا تمہاری اونٹنی بدل گئی ہے, کیونکہ تم مکہ المکرمہ کی طرف جب نکلی تھی ہمارے ساتھ تمہاری اونٹنی تو بڑی کمزور تھی اور تم پہنچنے میں کافی دیر تم نے لگا دی تھی, کئی دن بعد ہماری تم پہنچی اور اب جو تم نکلی ہو ہمارے بعد نکلی اور ہم سے پہلے آ گئی ہو. تو حلیمہ سعدیہ سے جب دائیوں نے پوچھا کہ اے حلیمہ کیا بات ہے, کیا تم نے اپنی اونٹنی کو بدل لیا ہے, تو سبحان اللہ دائی حلیمہ نے کیا جواب دیا, اپنے دائیوں سے کہا کہ دیکھو میں نے تو جو ہے اونٹنی کو نہیں بدلا, اونٹنی تو وہی ہے بلکہ ہم نے سوار کو ہم نے بدلا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ محمد رسول اللہ کو میں لے کر آئی ہوں, یہ محمد رسول اللہ یہ مکہ المکرمہ سے ان کو ساتھ لے کر آئی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے جو ہے مجھے میری اونٹنی میں اتنی قوت عطا فرما دی کہ وہ گوشت سے بھی بھر گئی اور دودھ سے بھی بھر گئی اور طاقتور بن گئی. یہ سارا کچھ کمال جو ہے اس بچے کا ہے. فرمایا سبحان اللہ. جب قبیلہ بنو سعد میں آئیں, ایام رضاعت کے وہ دن تھے اور کئی معجزات حضور پاک علیہ السلام کی ذات سے اس وقت صادر ہوئے, جو سیرت کی کتابوں کے اندر اور جو ہے امام جلال الدین سیوطی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں بھی اس بات کو لکھا ہے. الغرض مختصر بتانا یہ مقصود ہے کہ جو دائیوں کا علاقہ تھا کہ ایک دائی حضرت دائی حلیمہ کے پاس آ کر کہا کہ حلیمہ میں کیا دیکھتی ہوں, ساری رات تمہارے گھر میں جو ہے روشنی لگی ہوئی ہوتی ہے, تم رات میں آگ نہیں بجھاتی,
کیونکہ تمام دائیاں جو ہے راتوں کو چراغ بند کر دیتی ہے لیکن تمہارا چراغ تو روشن ہوتا ہے. تو دائی حلیمہ نے اس وقت جواب دیا کہ جب سے محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ کو اس بچے کو میں مکہ المکرمہ سے لائی اس وقت سے میں نے چراغ کو روشن کرنا جلانا بند کر دیا, کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی وہ روشنی سے میرا پورا گھر جو ہے منور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اس قدر جو ہے دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے وہ شانوں کو ملاحظہ فرمایا, اور 2 سال ایام رضاعت کے بعد پھر اس کے بعد میں لے کر جانا چاہا تو اس وقت میں مکہ المکرمہ میں ایک وبا پھیل گئی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت ابن مطلب نے فرمایا کہ آپ دوبارہ واپس سے لے کر چلے جائیں. اس قدر 4 یا 5 سال تک جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ بنو سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر ہی آپ تشریف فرما رہے. ناظرین سامعین محترم, حضرت حلیمہ سعدیہ اور آپ کے خاوند جو ہے بعد میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد آپ نے بھی اسلام کو قبول فرما لیا. آئیے ایک روایت میں ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ پاک تشریف لائیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نشست سے اٹھ کر جو ہے نشست سے اٹھے آقا علیہ السلام اور فرمایا میرے پیارے امی جان تشریف لائیے, اور اپنی چادر بچھایا اور فرمایا امی جان اس پر بیٹھ جائیے. اور ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کی جوانی ہے اور اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ سے حضور کا نکاح ہوا تھا, تو اس وقت میں مکہ المکرمہ جب تشریف لائی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے کیا کیا, دائی حلیمہ کی خدمت میں جو ہے نے کئی اونٹنیاں پیش کی. اور اسی طرح جب دائی حلیمہ مدینہ پاک تشریف لائی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریوں کا ایک ریوڑ اور غلہ اور اناج سے بھرا ہوا ایک اونٹ پر جو ہے سارا سامان لاد کر آپ کو رخصت فرمایا. سبحان اللہ. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو اولاد تھی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو ہے نا رضائی بیٹے ہیں اور دائی حلیمہ آپ کی ماں ہے. تو اس طرح جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کی بھی اور اولاد تھی, اس میں حضرت عبداللہ بن حارث اور انیسہ بن حارث اور جو ہے جدامہ بنت حارث, ان کا نام جو ہے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہوئی. یہ بات بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی خاص بہن تو نہیں تھی, لیکن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں لیتی تھی اور لوریاں سنایا کرتی تھی. ایک وقت آیا کہ جب حضرت شیمہ کی جب شادی ہوئی تھی, جس قبیلے میں ہوئی تھی وہ قبیلے والوں کا اور اہل ایمان کے ساتھ ایک جنگ ہوئی تھی, جن میں جو ہے ان قبیلے والے لوگوں کو جو ہے صحابہ کرام نے پکڑ لیا تھا. اس کے بعد میں وہ قبیلے والے لوگ اپنے لوگوں کو چھڑانے کے لیے اس وقت صحابہ کرام اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے لوگوں کو چھڑانا چاہتے ہو جنگ میں تو فدیہ دے کر چھڑا لو. تو جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی تھی اس قبیلے کے لوگوں کو جب پکڑ لیا گیا تھا جنگ میں, تو اس وقت میں اس قبیلے کے لوگ مال اکٹھا کر رہے تھے اور جمع کرتے کرتے حضرت شیمہ کے گھر آئے. تو حضرت شیمہ سے کہا کہ آپ اپنا مال عطا کریں تاکہ ہم اپنے قبیلے کے لوگوں کو چھڑا سکے. تو فرمایا اس وقت شیمہ نے پوچھا کہ اس وقت پکڑے کون ہے اس وقت ہمارے قبیلے کے لوگوں کو؟ کسی نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہی سرکار دو عالم کا نام سنا تو آپ نے فرمایا کہ اب چندہ جمع کرنا, مال اکٹھا کرنا اب چھوڑ دو, کیونکہ محمد رسول اللہ میرے بھائی ہیں. تو اس وقت میں سیرت پہ یہ بات موجود ہے کہ حضرت شیمہ جو ہے اٹھی اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو آزاد کرانے کی غرض سے آپ آئی, اور جس جگہ پر وہ قبیلے کے لوگ باندھے گئے تھے, جو بندی بنائے گئے تھے, اس وقت میں جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت تھی اور وہاں پر جو ہے ان کے کسٹڈی میں جو ہے وہ قیدی رکھے گئے تھے. اس وقت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آپ بالکل جو ہے نا بغیر ڈرے اور اس وقت آپ جو ہے رواب کے ساتھ جب تشریف لا رہی تو صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ ایک دیہاتی خاتون اس انداز سے آ رہی ہے اور وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام جہاں پہ سرکار دو عالم کی رہائش تھی وہاں تک قریب پہنچ رہی تھی. تو کئی صحابہ کرام اپنے اپنی میاں سے تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے تھے. تو اس وقت میں کسی نے پوچھا, کہا کہ اتنے جو ہے بے باکی کے ساتھ تم کدھر جا رہی ہو؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے, یہاں پر جا رہی ہو تو کس یعنی حیثیت سے جا رہی ہو؟ تو اس وقت حضرت شیمہ نے فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن. تو سارے صحابہ کرام پریشان ہو گئے. اس وقت جب سرکار دو عالم جس خیمے میں تھے حضرت شیمہ جب تشریف لے گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت شیمہ کو دیکھا اور بطور محبت کے آپ جو ہے کھڑے ہو گئے. فرمایا میری بہن تمہارا کیسے آنا ہوا؟ تو فرمایا کہ میرے قبیلے کے لوگوں کو جو ہے نا پکڑ لیا گیا ہے, تو لہذا جو ہے ان کو فدیے دیے بغیر آزاد نہیں کیا جا سکتا, تو میں خود آئی ہوں. تو آپ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دیکھیے بہن سے بھائی کی جو محبت ہے, آقا علیہ السلام نے بتایا کہ کیسی محبت ہوتی ہے. فرمایا کہ آپ آنے کی زحمت کیوں کی؟ حضرت شیمہ سے فرمایا آپ اگر کسی کو بلوا بھیج دیتے, کہہ کے بھیج دیتے تو ہم ان کو آزاد کر دیتے. فرمایا جب آ چکی ہو آپ اپنے قبیلے کے لوگوں کو جو کو بھی آپ آزاد کرانا چاہتی ہو تو آگے لے جا سکتی ہے. حتیٰ کہ جو ہے جب آپ کو
یہ اجازت دی گئی کہ سب کو اپنے ساتھ لے کر جو اپنے قبیلے کے لوگوں کو، پھر اس کے بعد میں آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رشیمہ کی بارگاہ میں جو ہے نذرانہ بھی پیش کیا، کپڑے وغیرہ بھی پیش کیے، ہدیہ وغیرہ بھی پیش کیا. تو اس وقت میں جو ہے آپ خوشی خوشی جو ہے اپنے قبیلے کے لوگوں کو جو ہے آزاد کراتے ہوئے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ سرکار دو عالم آپ کے بھائی تھے، تو اس حیثیت سے بھی جو ہے آپ کے پاس سے وہ تحفے کو لے کر جو ہے حضرت رشیمہ اپنے قبیلے کی طرف آئی. اس طرح جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ماں ہوتی ہے، رضائی ماں ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں آپ کی وفات کے تعلق سے بھی جو ہے نا سیرت میں یہ بات موجود ہے. 8 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور جنت البقیع کے اندر آپ مدفن ہوئے. یہ چند باتیں جو ہے آپ کی سیرت کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 10 دعاؤں. پروردگار عالم ہم سب کو میرے مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی اس معزز خواتین، ازواج مطہرات، صحابیات، بنات رسول اللہ اور دیگر جو ہے نا حضور پاک علیہ السلام کی خانوادے کے معزز خواتین کی سیرتوں پہ پڑھنے اور ان کے اقوال اور ان کے شہادات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.